السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شادی کا رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں شوہر کا ساتھ، اس کی اہمیت ایک بیوی کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ بہت سی بیویاں محسوس کرتی ہیں کہ انہیں اپنے شوہر سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی انہیں ضرورت ہے، کبھی ایموشنل، کبھی فائنینشیل، کبھی گھر کے کام میں اور کبھی کیریئر میں۔ آج ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ ہم جانیں گے اسمارٹ بیوی کس طرح اپنے شوہر کا مکمل ساتھ حاصل کرتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی لانے میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ہم لوگ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہم ایموشنل سپورٹ، فائنینشل سپورٹ، گھر کے کاموں میں سپورٹ، کیریئر سپورٹ اور ان لاز کے معاملوں میں سپورٹ کو جو ہے اس کے اندر بات کریں گے۔ پریکٹیکل ٹپس اور ریئل لائف ایگزامپل بھی میں ساتھ آپ لوگوں کے شیئر کروں گی، جو مجھے بہت سی خواتین نے میسیجز کیے ہوئے ہیں، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی، اسپیشلی وہ خواتین جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ اچھا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ویسے شیئر کر دیتی ہیں، تو یہ میسیج جو ہیں وہ میں کہنے پہ شیئر کرتی ہوں۔ نام تو میں نے نہیں بتاتی آپ لوگوں کو، لیکن مجھے بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ آپ پلیز ہمارا میسیج ضرور اپنی ویڈیو میں شیئر کیجیے گا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ کامنٹس میں انہیں بہت سے فائدہ مل جاتا ہے۔ اچھا، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کام کرتی ہیں۔ نہیں جی، میں الٹے ہاتھ سے کام نہیں کرتی، میں رائٹ ہاتھ سے ہینڈ سے ہی کام کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو میں میرا ہاتھ الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ کیمرے کی ڈائریکشن سم ٹائم کچھ ہوتی ہے، سم ٹائم کچھ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں جو ہوں وہ الٹے ہاتھ سے کام کر رہی ہوں۔ مجھے بہت سے کامنٹ آتے ہیں آپ سیدھے ہاتھ سے کام کریں، سیدھے ہاتھ سے کام کریں۔ نہیں جی، ہاں میں سیدھے ہاتھ سے ہی کر رہی ہوتی ہوں سارے کام، اور لیفٹ ہینڈ آپ کو اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جی چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ ہم لوگ جو ہے کس طرح اپنے آپ کو یا اپنے ہسبینڈ کو کس طرح اپنے سپورٹ میں کر سکتے ہیں یا اپنی طرف کر سکتے ہیں، تو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہے کہ ایموشنل کنیکشن، ایموشنل سپورٹ۔ ایموشنل کنیکشن ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب شوہر آپ کی فیلنگ سمجھے گا تب وہ آپ کو ہر فیلڈ میں سپورٹ کرے گا۔ اب ایموشنل کنیکشن بنے گا کیسے؟ کمیونیکیشن سے۔ جب ہم اپنی بات کو کھل کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیان کریں گے، جبکہ نہ کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے لگ رہا ہے یا یہ وہ، لیکن ایسے ویسے کے الفاظ سے کہنے کے بجائے ہم ان سے جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی بات کو ایکسپلین کریں، نہ کہ ہم بلیم گیم کھیلیں کہ تم نے یہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہاری وہ کہے نہیں آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کو نہیں آپ کی وجہ سے۔ تو یعنی یہ کھیلنے کی بجائے اگر آپ اپنی کھل کے فیلنگز اپنے ہسبینڈ سے شروع دن سے ہی شیئر کرنے لگ جائیں۔ اب شروع میں عورتیں نخرے کرتی ہیں، لڑکیاں نخرے کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے ہسبینڈ ہماری فیلنگز خود ہی سمجھ جائیں گے، ہمیں ٹائم دیں، یہ کریں۔ نہیں، آپ ان سے کھل کے اپنی فیلنگز شیئر کریں۔ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں ہی اگر میاں بیوی میں ہو جائے تو وہ لاسٹ تک رہتی ہے۔ تو جہاں آپ اپنی بات سننی ہے، کمیونیکیشن کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ہی اپنی سنانی ہے، نہیں، جہاں آپ نے اپنی سننی ہے ان کی بات بھی سنیں۔ جب وہ آفس سے آئیں یا ڈیوٹی سے واپس آئیں، ان سے بات کا مطلب دن کا حال چال پوچھیں، ان کی پریشانیوں کا بھی سمجھیں، ان کو دیکھیں کہ اگر وہ سٹریس میں ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے یہ بات جاننے کی کہ آپ سٹریس میں کیوں ہیں۔ اگر وہ آپ سے نہیں شیئر کرنا چاہتے کیونکہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی منہ بنانا یا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہسبینڈ کی تعریف کیا کریں، تھینک یو، اور مطلب انہیں کہا کریں، اگر وہ آپ کی بات سنتے ہیں تو ان کو کہا کریں تھینک یو فار لسننگ، مجھے تمہارے ساتھ بہت مطلب انہیں کہا کریں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ان کو کوشش کریں کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں، جو آپ کے ایموشنز ہیں، وہ ان تک پہنچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، انہوں نے نہیں۔ وہ کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کہ ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی لائک ڈنر ڈیٹ گھر میں ہی پلان کر لیں،
کوئی اچھا سا رات کو کافی بنا کے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے پئیں، چائے بنا کے پئیں، جب بچے سو جائیں، سارے سو جائیں، تھوڑی سی ٹی ڈیٹ کہہ لیں اس کو، اور یا بیٹھ کر چائے پئیں، فون سائڈ پہ رکھ دیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہسبینڈ سے صرف وہ باتیں کریں جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری لائف پہ اتنا گہرا اثر پڑتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی زندگی پہ کتنا گہرا اثر پڑے گا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے فزیکلی ٹچ، ہاتھ پکڑنا، اور چھوٹے چھوٹے لائک جیسے کہ کلوز بیٹھنا۔ اب ہوتا ہے نا اکثر اوقات جب شادی کو بہت سارے نہیں اب تو ہاتھ پکڑتے ہوئے ویسے ہی شرم آتی ہے، کیوں بھی آپ کے ہسبینڈ ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا پیار سے، نرمی سے، ان کو دیکھیں ایک ہوتا ہے آئی لو یو، یہ لو جو لفظ ہوتا ہے نا آئی لو یو، یہ میاں بیوی کے لیے ہے۔ دیکھیں ہمیں کہ بھائی نہیں یہ تو شادی سے پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے، حالانکہ ہمارے اسلام میں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، پیار کا اظہار اپنے میاں سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے۔ تو آپ دیکھیں جس سے کرنا چاہیے اس سے تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم نے بندے سے کرو بھائی، پیار کا اظہار کیا کرو، اچھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ شادی یہ مت دیکھیں شادی کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کیا ہوا، اپنے آپ کو تازہ رکھا کریں، اپنے پیار کو، وہ کہتے ہیں کہ جب تک پودے کو صبح شام پانی دو، اسی طرح یہ جو آئی لو یو ہوتا ہے نا یہ آپ کو وہ پانی کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کو روز صبح شام کہا کریں گے نا آئی لو یو، تو آپ کا پودا پھولے گا، پھلے گا آپ کا رشتہ۔ تو اپنے ہسبینڈ کو آئی لو یو کہا کریں، یہ بہت وہ ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ کے ہسبینڈ پریشان ہیں یا اسٹریس میں ہیں تو کبھی سوچیں اپنی جگہ انہیں رکھ کر کہ وہ کیوں پریشان ہیں۔ اب ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ کامن سی مسٹیکس ہیں جو ہم اکثر کر دیتے ہیں باتوں میں، لائک اپنے ہسبینڈ کو کمپیئر کر دیتے ہیں کسی دوسرے، ان کے بھائی سے ہی کر دیتے ہیں۔ کتنی ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کتنا خیال رکھتا ہے تم۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کو اگر اس کی بیوی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار کیوں، میری اپنی لائف ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک اور انسان کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں جہاں غلطیاں ہسبینڈ کی ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں وہ بیوی کی بھی اتنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو آپ کی مسٹیکس ریئلائز کروانے بیٹھی ہوں کہ بھی آپ بھی بہت سی مسٹیکس کرتی ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ رشتہ صرف میاں نہیں چلانا ہے یا اسی کے ہاتھ چلنا ہے، اسی کے ہنسنے بولنے سے سپورٹ کرنے سے چلنا ہے۔ آپ کو یہ سب چیزوں سے دیکھیں آپ کو آٹومیٹک سپورٹ مل جائے گی۔ اچھا اب آتا ہے تھوڑا سا ایک فائنینشلی سپورٹ۔ پیسہ رشتوں میں ٹینشن بھی پیدا کر سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سکون بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں اب آپ ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھی ہیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے دیں گے، دیکھیں آپ ان سے کلیئر کٹ بات کریں، کلیئر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کمیونیکیشن کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ اپنے ہسبینڈ کو، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتائی باتیں کہ یہ سارا کچھ ہوگا، پیار محبت خیال، تو اس انسان کو بھی خیال ہوگا کہ یار اس بندی کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کلیئر بات کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں یا کھانے کو پڑ رہی ہیں کوئی انسان کو، کلیئر ان سے کمیونیکیشن کریں بھی مجھے ضرورت ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے مینیج بھی کیا جا سکتا ہے کلیئر کمیونیکیشن کر کے۔ فائنینس پر جو ہے شروع سے ہی کھل کر بات چیت کریں، بجٹ بنائیں، سیونگ گول سیٹ کریں۔ فائنینس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا یہ پیسہ مسئلے بھی پیدا کرتا ہے اور پیسہ سکون بھی دیتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مطلب آپ نے اس پہ پہلے ہی کھل کے بات کر لینی ہے کہ دیکھیں میرے کچھ ایکسپینسو ہیں، کچھ خرچے ہوتے ہیں، تو آپ مجھے یا تو خرچہ دے دیا کریں یا پھر مجھے میری چیزیں لا دیا کریں جو مجھے چاہیے ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں فائنینس پہ کھل کر بات کریں، بجٹ بنائیں اور سیونگ گول سیٹ کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ فائنینس پہ کھل کر بات نہیں کریں گی تو جو ہے پھر آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی۔ انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر پیورٹیز، ہو سکتا ہے ان کی پیورٹیز الگ ہوں، انہیں سمجھ اور اپنی پیورٹیز بھی کلیئر کریں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے آپ ہی ہمیشہ فرسٹ پیورٹیز ہو، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کے لیے ان کی پیورٹیز الگ ہوں، آپ کے لیے الگ ہے۔ اب ظاہر ہے
ہم اب جیسے آپ کہتی ہیں ہمارے لیے سب سے اوپر ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری امی ہیں، ہمارے ابو ہیں، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، تو ایسے ہی اپنے ہسبینڈ ان کے لیے بھی بھائی ان کے ماں باپ بھی سب سے اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ اپنے ماں باپ کی تعریفیں اور گن گاتی رہتی ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ بھی تعریفیں اور گن گائیں گے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں نا پھر کہ اس طرح یہ غلط بات ہے کہ آپ تو اپنی پیورٹیز کچھ اور ہیں اور اپنے ہسبینڈ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کی پیورٹیز میں ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. تو دونوں کی رسپیکٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں دونوں کی پیورٹیز کو جو بھی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں. اگر آپ جو ہے اپنی فیملی اور بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور وہ نہیں سوچ رہے تو ان کو تھوڑا سا پیار سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معاملات خراب ہوتے ہیں. تھوڑا سا پیار محبت سے، اب آپ ایک دن 2 دن 3 دن پیار سے، آپ چوتھے دن کہیں گے جاؤ جاؤ یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، میں تو اتنا پیار سے سمجھایا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. صبر سے کام لینا پڑتا ہے. مہینوں لگ جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے جو خرچ کرنے کا طریقوں کا احترام کریں. دیکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈسکس کریں. فائنینس چینل میں نا ساتھ کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بی اے ٹیم بن کے کام کرنا پڑتا ہے دونوں میاں بیوی کو. اگر ان کی انکم کم ہے تو آپ کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کی. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ کو کپڑے سینے آتے ہیں، آپ وہ سینا سٹارٹ کریں. آپ کو کوکنگ کرنی آتی ہے، آپ وہ کرنا سٹارٹ کر دیں. آپ کو قرآن پڑھانا آتا ہے، وہ سٹارٹ کر دیں. آن لائن کچھ کر سکتی ہیں کریں. لیکن آپ کوشش کریں. دیکھیں آج کل کے دور میں ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وداؤٹ سپورٹ آج کل کے دور میں گھر چلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، وداؤٹ سپورٹ آج کل کے دور میں گھر چلانا بہت مشکل ہے. کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کی، ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اسی طرح گھر چلتا ہے. کچھ سننی پڑتی ہیں، کچھ سنانی پڑتی ہیں، سم ٹائم خاموش ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پر جو ہم آتے ہیں کہ ان لاز کے سپورٹ، جہاں پہ ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرتے. سسرال کا رشتہ شادی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. شوہر کا اس معاملے میں سپورٹ بیوی کے لیے بہت اہمیت اور سکون دیتا ہے. اس معاملے میں سسرال سے ریلیٹیو کسی بھی مسئلے پر شوہر سے کھل کر بات کریں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ان سے ان کو، اب دیکھیں ایک بات کرنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کمپلین کرنا، شکایت لگانا، انہی کے منہ پہ ان کو برا کہنا. اب آپ کی ظاہر ہے آپ کے سم ٹائم جب آپ کے ہسبینڈ گھر جاتے ہوں گے، آپ کے مدر یا آپ کے مائکے والے بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہوں گے، ان کو بھی برا لگتا ہوگا. لیکن وہ آپ کو جسٹ بتاتے ہیں. آپ کمپلین، تمہاری امی ایسی، آپ کی امی ایسی، ابو ایسے، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا میں نے. تو کوشش کریں ایک طریقے سے بات کریں. مجھے اس بات پر تکلیف ہے، یا انہیں کہیں کہ آپ کی امی جو ہے ایسا کرنے کے بجائے اگر ایسا کر رہی تھی تو یہ ٹھیک نہیں رہتا. تو چلے کوئی نہیں، انہیں بہتر لگا ہوگا، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. طریقہ ہوتا ہے نا بات کا، الفاظ کے چناؤ کا. اوپنلی کمیونیکیٹ کریں اپنے ہسبینڈ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو فیملی کے بیچ برج بنا دیں، نہ کہ مطلب اس برج کو توڑ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سسرال کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ وہ سسرال کے بغیر نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہاں پہ آپ کو جو ہے ان کی سننی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور جو کوشش کریں اپنے سسرال کے ساتھ تھوڑی سی باؤنڈری سیٹ کریں. دیکھیں سسرال کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں سوچنا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ سسرال کے ساتھ وہ ہو جانا، کیا کہتے ہیں، گھل مل جانا، یہ تھوڑا سا خطرے کا بھی نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سسرال آئے گئے کی عزت کریں، پوچھیں کہ وہ، لیکن تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. آپ کے ہسبینڈ کو بھی کہہ دیں کہ دیکھیں جب میں زیادہ ہوگا، گھلے ملیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے.
تھوڑی سی میری مائنڈ سیٹ اور آپ ان کا الگ ہے. تو اس سے اچھا یہی نہیں ہے کہ میں تھوڑی سی باؤنڈری سیٹ کروں. میں ان کی عزت کرتی ہوں, ان کے لیے کام بھی کرتی ہوں, تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی مجھے بریک دے دیں گے تو اس میں بہتر آپ ہی کی ہے, ورنہ تو دونوں کی طرف سے لڑائی جھگڑا ہوگا, ایک رشتہ خراب ہوگا. یہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کھل کر بات کریں. تو جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو شوہر کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں, پیار سے, عزت کے ساتھ. بھلے ہی آپ کو ان کی کچھ باتیں پسند نہ بھی آئیں, سسرال والوں کی, ان کی فیملی کا احترام کریں. وہ ان کے پیرنٹس ہیں, یہ بات یاد رکھیں. آپ کو بھی برا لگتا ہوگا اگر آپ کے پیرنٹس کو کوئی کچھ کہے تو, لگتا ہے نا برا, ہمیں بھی لگتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. ان کے سامنے جو ہے, یا مائکے میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتے ہیں تو اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, وہ مطلب کچھ زیادہ ہی کہہ دیں کہ فری ہو جاتی ہیں, اور اپنے مائکے کے سامنے اپنی ساس کی, نندوں کی, سے کھل کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ پاس بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے بظاہر کہ بھئی میرے ہسبینڈ تو میرے ساتھ ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی بندہ اپنے ماں بہنوں کی, چاہے جتنی بھی بری ہو, ان کی برائی برداشت نہیں کر سکتا. تو برائی جو ہے وہ مت کیا کریں. اپنے ہسبینڈ کی اس طرح برائی جو ہے وہ نہ کیا کریں. اس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کے دل میں ہی اپنے لیے کہہ دیں کہ وہ ڈال دیتی ہیں, نفرت ڈالنے لگ جاتی ہیں. وہ کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ یار یہ تو میرے ماں بہنوں کے بارے میں یہ سوچتی ہے, میرے سامنے یہ کر رہی ہے, تو پتہ نہیں پیچھے کیا کرتی ہوگی. پھر کہیں نہ کہیں اس کی ماں بہنیں صحیح ثابت ہونے لگ جاتی ہیں اور آپ غلط ثابت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غلطیاں بہت سی خواتین جو ہیں وہ کرتی ہیں. یہ بات میری یہ بہت خواتین جو ہے نا یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ ذرا سا ہسبینڈ نے کھل کے بات کی, ہنس کے, اور بس شروع ہو گئی ماں بہنوں کی باتیں کرنے. اسپیشلی جب اپنے مائکے جاتی ہیں کوئی اور آتا ہے ان کے سامنے. یہ ایک بہت جو ہے وہ غلط بات ہے. یہ نہ کیا کریں. اس طرح آپ اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ خود ہی ختم کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, آپ کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں. اپنی کمزوریوں کو دکھانے سے رشتہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. اچھا, جیسے کہ ہر انسان میں آپ اپنی کو کوشش کریں اپنی ویکنیس کسی انسان کے ہاتھ میں نہ دیں, کیونکہ اب آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی کچھ کہے آپ کے پیرنٹس کو, یا ہر لڑکی کو ہوتی ہے. اور کوشش کریں اوور ایکٹ نہ کریں. اور سسرال والوں کا جو ایک ہوتا ہے نا وہ ایجنڈا, وہ یہی ہوتا ہے, وہ یہیں پہ اٹیک کرتے ہیں, لڑکی کے پیرنٹس پہ ہی اٹیک کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ لڑکی کو یہیں پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. تو اس چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اچھا, یاد رکھیں رشتہ دو وے ہوتا ہے. آپ بھی ان کو سپورٹ کریں تب وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اپنی خوشی اور صحت کا خیال رکھیں. ایک خوش اور صحت مند بیوی ہی اپنی جو ہے نا رشتے کو وہ بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے. رشتہ ایک دن میں نہیں بنتا. صبر اور جو ہے نا وہ مسلسل کوشش سے آپ اپنے شوہر کو حاصل کر سکتی ہیں. بات میری یاد ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ایک دو دن کے پیار محبت سے یہ رشتہ ایک بہت مضبوط بلڈنگ بن جائے گا, تو نہیں. رشتہ ایک دن کی محنت سے نہیں بنتا. رشتے میں ہمیں مہینوں سالوں انویسٹ کرنے پڑتے ہیں. جی ہاں, رشتے میں مہینوں سالوں ہمیں انویسٹ کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے ہمیں اس کا جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے. تو اپنے جو ہے نا یاد رکھیں آپ کی خوشیاں اور آپ کا سکون آپ کے ہاتھ میں ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کے رشتے کو بہت مضبوط بنا سکتی ہیں. کوشش کریں آج سے ہی آپ اس ٹپس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رشتے میں برکت ڈالے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا, میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ نازک رشتہ ہوتا ہے. جہاں یہ مضبوط ہے وہاں اس رشتے میں دونوں چیزیں ہیں, نازک بھی ہے اور مضبوط بھی ہے. نازک یہ اس طرح کے ہے اگر بیوی بہت ہلکے کانوں کی ہے, یا بیوی بہت زیادہ ایموشنل ہے, یا بیوی بہت زیادہ کہہ دیں کہ رونے دھونے والی ہے, وہاں پہ یہ رشتہ نازک ہے. کیونکہ اس عورت کو بہت ایزیلی ٹریپ کیا جا سکتا ہے. اس عورت کو بہت ایزیلی اس کے ہسبینڈ کے خلاف بات کی جا سکتی ہے, بہت ایزیلی ٹونٹ کر کے اس کو
اس کے کانفیڈنس کو گرایا جا سکتا ہے. مضبوط اس لیے ہے کہ ایک اسٹرانگ عورت اس کے شوہر کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، آپ کے کچھ بھی بولے، لیکن وہ کسی حال میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑے. یہاں پہ یہ اسٹرانگ آتا ہے. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ ایک جہاز میں بیٹھے نا پیسنجر کی طرح ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میاں بیوی 2 پائلٹ ہوتے ہیں، ایک جہاز ہے، 2 پائلٹ ہیں، اور پیچھے پورا آپ کا مائکا اور سسرال ہے. اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، یا میاں بیوی میں سے دونوں بھی ایک بندہ یہ بات کہہ دے گا کہ میں نے نہیں چلانا ہے رشتہ، یا میں نہیں چلاؤں گا، یا میں نہیں کروں گا، تو جہاز ڈگمگا جاتا ہے. اس میں بیٹھے مسافر، صرف اکیلے میاں بیوی نہیں، مسافروں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے رشتے کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں. اور یہ آپ دیکھیں، آپ اگر اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھیں گی کہ بھئی میرے ہسبینڈ یہ کریں گے، یہ وہ نہیں، آپ اپنی خود سے کوشش کرنا شروع کریں آج ہی سے. اپنے ہسبینڈ کو اپنے سپورٹ میں کھڑا کرنے کے لیے نا، پہلے آپ کو ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی. یہ بات میری یاد رکھے، پہلے آپ کو ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے لیے سپورٹ کرنی پڑے گی. چاہے اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ہسبینڈ کی کیا وہ ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ اپنے ماں سے یا بہن سے، بھائی سے بہت اٹیچ ہے، تو آپ کو ان کی بھی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی. آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑیں گے ہسبینڈ کے سامنے. آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، آپ کو سمجھنا پڑے گا ہسبینڈ کو. تو جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو کوشش کریں کمپیئر کرنے سے احتیاط کریں. جو ہے نا، کمپیئر نہ کیا کریں. کمپیئر کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ کام کو خراب کر دیتا ہے. جب سسرال میں اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹس چاہیے نا، تو اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ ایک تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس کے ماں باپ کی برائیاں کرنا بند کر دیں. اور دوسرا، اپنے ہسبینڈ کے سامنے کوشش کریں. میں اب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تعریفوں کے پل باندھ دیں، نہیں، تھوڑی سی باؤنڈری سیٹ کریں. ان کو اوپنلی یہ چیز بتا دیں کہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوگا جس سے آپ کو پرابلم ہوگی. تو کچھ باتیں ہیں جی. تو دوستوں، آج ہم نے اسمارٹلی جو میں نے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں. دیکھیں، انہی چیزوں سے ایک رشتہ بہتر ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، آپ کی خوشی اور آپ کا سکون آپ کے ہاتھ میں. تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے، تو اس کو کریں. آپ کو صرف ہمت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور صحیح طریقے سے کام کرنا ہے. آج سے ہی ان ٹپس پر عمل کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتے میں کتنی بہتری آئی ہے، اور کیسے آپ کے شوہر آپ کے صبر کے بعد سپورٹ بن جاتا ہے. جی ہاں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ جنہیں اس کی ضرورت ہے. بہت سی عورتیں ہیں جو اس مسئلے سے گزر رہی ہیں. اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ہیلپ فل ویڈیوز کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی اور ٹپس ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، جس سے باقی عورتوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کے رشتے میں برکت دے اور انہیں مضبوط بنائے. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. جی ہاں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے.